یہ بات یاد رکھو، فرعون کی طاقت اگر عروج پر آتی ہے تو رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا نائب بھی بھیجتا ہے۔ کسی اس طرح کی چمتکاریوں پر دل دے بیٹھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں تمہارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہارے پیشانی کو محفوظ رکھا، تمہاری زبان کو بھی محفوظ رکھا، تمہیں حلال کھلایا اور حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ حرام چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی، نہ تم مردہ کھاؤ گے، نہ تم خون پیو گے، نہ تم شراب پیو گے، نہ تم پیشاب پیو گے، نہ تم گوبر کھاؤ گے۔ نہیں، اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں ہی کھا کر دنیا سے جائیں۔ یہ بات صحیح ہے؟ ایمان والو، اللہ رب العزت کی ان عطاؤں پر شکر بجا لاؤ۔ اور اب کی بار ایک بات مجھے یہ بھی کہنی ہے، چلو تم جاتے نہیں کچھ حرام کھانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ زبردستی کھلانے پلانے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا پیٹ میں بہت دنوں سے درد تھا، تکلیف تھی، بیماری چل رہی تھی، کئی جگہ علاج کروایا، اور ایک صاحب جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا گائے کا پیشاب پینا پڑے گا، کیا کریں؟ میں نے کہا پیٹ پھٹ جائے تب بھی پیشاب نہیں، دودھ پئیں گے، اس لیے کہ آج تمہیں آئے ہوئے ان نئی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پی لیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، جس بابا نے تجھے پیشاب پینے کے لیے کہا ہے اسے پیشاب مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے ہمیں شہد کھانے کے لیے کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کی شفا ہے۔ میاں شہد وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا عزت سے دیکھتی ہے، اور اتنی مٹھاس کہ میٹھے میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ صرف میٹھا ہی نہیں، اس میں دوا بھی ہے۔ صرف یہ ہماری باتیں نہیں، سائنس بھی اس کے دوا ہونے پر مہر لگاتا ہے کہ شہد کے اندر کتنی زیادہ نفع بخش چیزیں موجود ہیں، لوگوں کے فائدے ہیں۔ اور آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، کہیں سے بھی کوئی علاج آئے لیکن حرام طریقے کا ہوگا تو اس میں شفا نہیں ہوگی۔ ہمیں نہیں جانا ہے۔ کبھی کبھار عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے لوگوں کا، بچہ رونے لگ گیا، کسی نے مشورہ دے دیا جاؤ فلاں پتھر کے اوپر تھوڑا تیل چڑھا کے آ جاؤ کسی درخت کے پاس ایک دھاگا باندھ کر کے آ جاؤ۔ یہ سب چیزیں اگر تم کرنے لگ گئے تو تمہارا ایمان کیسے مضبوط رہے گا؟ تمہارا ایمان کیسے مضبوط؟ کیا تم پتھروں کے عقیدے والے ہو؟ کیا تم درختوں کے عقیدے والے ہو؟ ارے وہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ چاند اور سورج کو بھی ہم پوجا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ہماری روشنی کے لیے بنایا، ان کو ہمارے نفع کے کاموں کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے نہیں بنی یہ چیزیں۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ خانہ کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لیے، سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لیے مرکز بنایا گیا، صرف چہرہ کعبے کی طرف، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں، آپ کے آج عقیدے پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے آ گئے کہ لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہ تھوڑا سا بہت ادھر ادھر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے۔ نہیں، بہت ہوتا ہے۔ یا تو پھر تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے، حضور کے قدموں میں رہنا ہے، تو پھر ان تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ کبھی کفر کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا، کبھی شرک کی طرف چہرہ نہ کرنا۔ اگر آخرت میں جنت چاہیے، آخرت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہیے، آخرت میں رب تعالیٰ کی بخشش چاہیے، تو پھر دنیا میں تمہیں کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے اپنے سر سجدے کے لیے نہیں جھکانا، حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا،
آج کے لیے تمہارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. اے سنیوں، اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے جاؤ.